اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا، اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا، دیکھو غم کو شیئر کرنے سے غم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تبھی لوگ چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو. تو اگر دکھ درد دینے والا ہی آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے تو اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ درد دیتا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ. اگر آپ وہ اللہ ہی کے ساتھ شیئر کر لو ہے بھائی تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. ریلیشن مضبوط ہو، دوستی تو ہونا، دوست کے ساتھ غم کو شیئر کیا جاتا ہے، اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اجنبی تو رکھ کے چماٹ لگا دے گا، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کوئی بندہ ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، آپ نے بولا بھائی صاحب ادھر آنا ذرا. کیا ہوا؟ یار میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کہا تو میں کیا کروں، تیری ماں کا ہے، ساری دنیا میں پتہ نہیں کس کس کی ماں کا انتقال ہو گیا بھائی، تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ غفار بھائی جا رہے تھے، کوئی سلام دعا نہیں، آپ نے کہا بھائی صاحب ادھر آنا، میری خالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. تو کہے گا میں کیا کروں بھائی، میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تو غم ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ. بھائی کو بتاؤ میری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ آپ سے گلے لگ کے روئے گا. اچھا یار، تبھی اپنے ریلیٹو کو سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے. تو اللہ سے ریلیشن سب کا ہے، لیکن دنیا کے ریلیشن میں اور اللہ کے ریلیشن میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ریلیشن بحال نہیں کرنا پڑتا، عام طور پہ وہ ہوتے ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ سے ریلیشن بناؤ گے تو پھر آپ کو اللہ کے موجودگی کا احساس ہوگا. ریلیشن نہیں بناؤ گے تو آپ کے لیے سب سے اجنبی ذات دنیا میں کون سی ہوگی؟ اللہ. جیسے کافر کا سب سے دور رشتہ جو ہوتا ہے نا کافر کا، وہ اللہ سے ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کا سب سے قریبی رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دور ہے. کیوں دور ہے؟ وہ تو قریب ہے، ہم نہیں قریب آنے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ قربانیاں دے کے مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو اور ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا فرد اعظم کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے ہمیں 5 ٹائم قربانی دلوائی، 5 وقت پابندی کے ساتھ، صف اول کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو. اس سے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ مضبوط. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت، وہ مجھے پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا، تو یہ میرے ساتھ بڑے مسئلے ہیں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، روتے ہوئے ایک بار جو ہنس دیتا ہوں مجذوب، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. شاعر مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو روتے روتے ایک دم ہنسنے لگتا ہوں نا، تو کوئی ایسا نہیں کوئی مجھے لطیفہ سنا رہا ہو، میں روتے روتے ایک دم ہنس پڑتا ہوں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، کوئی ذات ہے جو میرے دل میں بیٹھ کے تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ دل میں ہو تو تسلی ملے گی نا بھائی صاحب. تو وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کے لیے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ جس کا قرآن میں بار 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 تذکرہ، وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک اخبل طریقے سے. اخبل طریقہ تو یہاں جو پشتو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. ہماری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ اخبل طریقے سے ہیں. جیسے ایک روبوٹ نہیں آ رہا ہوتا، وضو کیا ٹش اٹھ کے آیا اور رکوع سجدہ اور سلام پھیرا، پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. سلام کے بعد آنکھ کھلی، اچھا سلام ہو گیا. میں اکثر سناتا ہوں نا، امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 3 کے بعد سلام پھیر دیا، سارے چپ بیٹھے ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ایک بندہ پیچھے سے بولا سبحان اللہ. امام صاحب نے 4تھی رکعت کی، پھر اس کو بلایا، یار کسی کو پتہ نہیں چلا، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، 1 رہ گئی تھی. کہہ رہے ہمیشہ میں ظہر میں کھڑے ہو کر 4 دکانوں کا کیا کر رہا ہوں؟ حساب کتاب. ابھی 3 کا ہوا تھا، آپ سلام پھیرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی. تو یہ والی نماز آپ کا دکان سے ریلیشن تو مضبوط کر دے گی میرے بھائی. اللہ سے ریلیشن پھر بھی نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اس میں وہم نہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا تو کیا فائدہ. نہ یار بھائی، اتنا تو ہو گیا نا، اللہ کے لیے بستر سے اٹھے، دکان بند کی، اللہ کے لیے وضو کیا، اللہ کے لیے آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے، پھر بے شک دھیان نہیں بھی لگا، یہ قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی. تو نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے، یہ بھی بہت بہتر ہے.